اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری چھوٹی بیٹی کون تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی سیرت کے بارے میں بات کریں گے۔ سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی آخری اور چوتھی صاحبزادی تھیں۔ آپ کا نام فاطمہ اور لقب زہرا تھا، بطول بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی تھیں۔ آپ کا تعلق قریش کے اعلیٰ ترین خاندان سے تھا۔ آپ کا پدری نسب نامہ یہ ہے: حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب۔ ماں کی جانب سے خاتون جنت کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بنت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بن خویلد بن اسد بن عبد العزی اور بن قصی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بارے میں مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثت نبی سے آپ تقریباً 5 سال پہلے پیدا ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، تو آپ اگر نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں تو 35 سال اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی جب آپ پیدا ہوئیں۔ اور آپ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب پیدا ہوئیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ بعثت سے 1 سال پہلے بھی پیدا ہوئی ہیں۔ اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41ویں سال تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 41 برس تھی۔ ابن اسحاق کے مطابق سیدہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے وقت بھی پیدا ہوئی ہیں، اور یہ واقعہ بعثت نبی سے تقریباً 7.5 سال پہلے کا ہے۔ اور بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت بھی آپ پیدا ہوئی ہیں۔ اس پر سب کا اتفاق بھی ہے۔ آپ کی ولادت بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال قبل 30 جمادی الاخر کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کا نام خدا تعالیٰ کے حکم سے فاطمہ زہرا رکھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نار جہنم سے بچا رکھا۔ فاطمہ لفظ فتم اس سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ قطع کرنا، توڑ دینا۔ اسی سے یہ لفظ ماخوذ ہے۔ فاطمہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے 9 نام ہیں: فاطمہ، مبارک، زکیہ، صدیقہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، طاہرہ، زہرا۔ اور آپ کے لیے ام النبی کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا نام زہرا اس لیے مشہور ہے کیونکہ آپ زہرۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا پھول ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نام آپ کو آپ کی سفید رنگت اور چہرے کی روشنی کی بنا پر آپ کو دیا گیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بطول بھی تھا۔ لفظ بطول کی اصل جو ہے وہ بطالیہ یا بطلا ہے، یعنی اس کو قطع کیا۔ بطول اگر ہم پڑھیں بطول لفظ با کے فتح کے ساتھ، بطول اور با کے ضمہ کے ساتھ بطول۔ آپ بطول کے لقب سے اس لیے بھی مشہور ہوئی کیونکہ مردوں کے لیے ان میں کوئی خواہش بالکل موجود نہیں تھی۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوسری خواتین سے حسن و فضل اور شرف میں اور مقام میں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی عبادت کے لیے ہر شے سے یکساں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ انہیں ام ابیہا کی کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، کیونکہ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی وفات پا چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو بھی اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کے انتقال پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے اور فرمایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔
پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لخت جگر فاطمہ دی تو ان کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں فاطمہ بنت اسد یاد آ جایا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سید الخدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تربیت اور نگہداشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرا نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ حق سے فارغ ہو کر سیدہ کے پاس تشریف لاتے اور انہیں دلاسا دیتے اور نصیحتیں فرماتے۔ تنہائی کے اوقات میں حضرت حفصہ بنت فاروق، حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ بنت زبیر سیدہ کے پاس آتی اور ان کی دلجوئی کرتی رہتی تھیں۔ اس وقت عرب کا یہ رواج تھا کہ بچوں کو کھلی اور صحت مند ماحول میں رکھنے کے لیے یا چھوڑنے کے لیے داعیہ کے سپرد کیا جاتا اور ان کو دودھ پلاتی وہ اور تربیت بھی کرتی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سیدہ فاطمہ سے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے کبھی بھی سیدہ کا کسی داعیہ کے سپرد ان کو نہیں کیا، بلکہ پورے عرصہ میں خود دودھ پلایا اور خود تربیت کی۔ آپ ان کی تربیت پر پوری توجہ دیتی تھیں۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے کہ کبھی سر مبارک پر خاک ڈال دیتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے، کبھی پتھر مارتے وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھیں اور وہ کبھی خود بھی اس حالت پر رونے لگ جاتی۔ فاطمہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پر پریشان ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بچی پریشان نہ ہو، خدا تمہارے باپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ ایک مشرک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر سجدے کی حالت میں عقبہ بن ابی معیط اس نے اونٹ کی اوجڑی ڈال دی تھی۔ سیدہ نے دیکھا تو دوڑی ہوئی کعبہ میں پہنچی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے اونٹ کی اوجڑی ہٹائی۔ شریر لوگ ہنسنے اور تالیاں بجانے لگے۔ سیدہ نے فرمایا احکم الحاکمین تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا۔ کچھ عرصے بعد یہ سب مشرکین غزوہ بدر میں ذلت کی موت مارے گئے۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل بن ہشام کے پاس سے گزری تو اس بدبخت نے آپ کو ایک تماچا مار دیا۔ آپ قریش کے سردار ابو سفیان سے آپ نے ابو جہل کی شکایت کی۔ وہ غصے میں اٹھا اور سیدہ کو ساتھ بھی لیا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا۔ اور پھر اس طرح اس واقعے کی اطلاع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے اس رویے سے خوش ہوئے اور ان کے لیے ہدایت کی بھی دعا کی۔ فتح مکہ میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اسلام قبول کرنے کی دعوت نصیب ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے زخمی حالت میں مکہ واپس آئے تو لاڈلی بیٹیاں ساری کی ساری رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آنسو صاف کیے اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، اللہ رب العزت اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب کرے گا، یعنی تنگی کے بعد ہمیشہ آسانی کے دن بھی آنے والے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جو القابات ہیں وہ آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ سید النساء العالمین، عذرا خاتون جنت، سیدہ بذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زاہدہ، طیبہ، راکعہ، ساجدہ، صالحہ، عاصمہ، جیدہ، کاملہ، حامدہ، شاکرہ، یہ سارے کے سارے آپ کے القابات ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور روایات کے مطابق جب 18 سال کی ہو گئی، اگر ایک بعثت نبی کو سال ولادت تسلیم کیا جائے تو 15.5 سال 5 مہینے کی ہوئی۔ حضرت اسد کی روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کی۔ آپ نے فرمایا جب اللہ کا حکم ہوگا وہی کیا جائے گا۔ پھر یہ جرأت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی دریافت کی۔ وہ چپ رہی، بظاہر ایک طرح سے یہ اظہار رضا بھی تھا۔ تو 2 ذوالحج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروا دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا گیا تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسروں نے حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر
انصار اور مہاجرین کو بلا لو۔ سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اطلاع لے کر آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت معمور میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح اپنے بندہ خاص حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ عقد کی تجدید کر کے گواہان کے روبرو ایجاب و قبول کرواؤں۔ محترم سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے 400 مسکال یعنی 1800 ماشا چاندی، تقریباً 1 کلو 75 گرام چاندی مہر پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تیرے ہاتھ میں دے دیا، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ خدا تم دونوں کو منور رکھے اور تمہاری تمام تر مشکلات حل ہوں، اللہ تم پر برکت نازل فرمائے اور تم سے پاک اولاد پیدا ہو۔ سب نے دعا مانگی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبق شعارے میں سب کو تقسیم کیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز دیا اس میں بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، ایک مشکیزہ، مٹی کے 2 گھڑے، ایک مشک، 2 چکیاں تھیں، نہانے کے لیے ایک برتن بھی بنایا گیا تھا اور 2 چادریں بھی تھیں، 2 بازوؤں کے لیے ایک جانماز بھی۔ بحوالہ تذکار الصحابیات طبرانی میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز کے طور پر ایک پلو دار چادر، ایک مشکیزہ، ایک تکیہ جس میں ازخر گھاس بھری ہوئی تھی، یہ ساری چیزیں آپ کو دی۔ شادی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر ادا کرنے کے بعد جو رقم بچ گئی اسے ولیمے کا انتظام کیا۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر پنیر، کھجور، نان، جو اور گوشت وغیرہ تھا۔ حضرت اسما سے روایت ہے کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے علی کی شادی کی خوشی میں ولیمے کا اہتمام کیا اور ایک اونٹ بھی ذبح کیا تھا۔ بحوالہ مواہب دینیہ و صحابیات و مبشرات۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی دریافت کی تھی۔ نکاح کے لیے وہ چپ رہیں تو اس طرح سے پھر ان کا نکاح ایک دوسرے کے لیے ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد ضرورت یہ ہوئی کہ الگ گھر لیں۔ شادی کے بعد آپ کو جو گھر ملا وہ مسجد نبی سے تھوڑا سا دور تھا، آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ گھر قریب ہو۔ ایک دن سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور کے قریب حضرت حارثہ بن نعمان انصاری کے پاس متعدد مکانات ہیں۔ حضرت حارثہ متولی انصار تھے جن میں سے وہ کئی مکانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ انہی میں سے کوئی مکان دلوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری رخت جگر، کہاں تک میں ان سے یہ بات کہوں؟ اب مجھے یہ بات کہتے ہوئے ان سے شرم آتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کئی مکانات دے چکے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری نے جب یہ بات سنی تو دوڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ کا ہی ہے، خدا کی قسم میرا جو مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے ہیں مجھے اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی جو میرے پاس رہ جائے۔ اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فاطمہ کو کسی قریبی مکان میں جانا چاہتے ہیں، یہ جو مکان آپ کے بالکل قریب ہے میں اسے خالی کر دیتا ہوں، آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیجئے۔ صحابی نے وہ مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان میں شفٹ ہو کے چلے گئے۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام کاج کے لیے آپ نے ایک لوٹی طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جان پدر، بدر کے یتیم تم سے زیادہ اس کے مستحق ہیں، لیکن اس کے بدلے میں میں تم کو ایک اور وظیفہ بتا دیتا ہوں، اگر تم وہ کرو گی تو اس سے زیادہ تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ لونڈی سے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس سے دن بھر کی تھکان بھی دور ہو جائے گی۔ سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابیات کے ساتھ تمام مختلف غزوات میں زخمیوں کی مرہم پٹی اور زخمی مجاہدین کو پانی پلانے کی خدمات سر انجام دیا کرتی تھی۔
اس جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو سیدہ نے صاف کیا اور کپڑا جلا کر راکھ سے پٹی بھی کی تھی، اور اس طرح خون نکلنا بند ہو گیا تھا۔ آپ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق، خیبر، فتح مکہ میں بھی خدمات سر انجام دیں۔ راوی صحیح بخاری۔ محترم سامعین، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور محبوب بیٹی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا اور آپ نے کہا میں ارشاد فرمایا، پہلے ارشاد فرمایا تو وہ ہنسنے لگیں، پھر ارشاد فرمایا تو وہ رونے لگیں۔ بعد میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کام میں کیا کہا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مجھے رونا آ گیا۔ جب انہوں نے کہا کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی اور جنت میں مجھ سے ملو گی، تو میں اس بات پہ ہنسنے لگی۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس پیاری بیٹی سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تقریباً 2 ماہ ہی گزرے تھے، اور مختلف روایات میں آتا ہے کہ 6 ماہ گزرے تھے کہ آپ کا بھی وفات 11 ہجری میں ہی ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین میں سخت جدت کی گئی۔ عورتوں کے جنازے پر آج کل پردے کا بالکل بھی کوئی دستور نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری بیٹی کا جنازہ دیکھیے کہ آپ کی یہ نصیحت بھی تھی کہ جب میں وفات پا جاؤں تو رات کو میرا جنازہ لے کے جانا۔ حضرت فاطمہ کی مزاج میں انتہائی شرم و حیا بھی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جنازے میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے جس کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ اسماء بن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کوشش رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے، اگر آپ کی جائے تو بھی اس کو پیش کروں، اور یہ کہہ کر خرمے کی چند شاخیں منگوائیں گی اور ان پر کپڑا تانا جس سے پردے کی صورت پیدا ہوگی۔ یہ دیکھ کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد مسرور ہوئی اور فرمایا کہ یہ بہترین طریقہ کار بھی ہے۔ آپ کی 5 اولادیں ہوئی ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ محسن نے بچپن میں انتقال فرما لیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 ہجری میں وفات پا گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری میں وفات پا گئے واقعہ کربلا میں، جو کہ اہم واقعات بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بھی بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بے حد محبت فرمایا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ کی نسل باقی رہی۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے واقعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کیا محبت تھی، یہ جان کر ضرور خوشی ہوئے گی۔ ہم ایسے ہی اور ویڈیوز اسلامی آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اہل بیت کا ذکر خیر کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔